بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز جزء ثانی میں تھی۔ گفتگو ہماری اصالت براءت کے بارے میں تھی اور اخباریوں کے ادلہ کو ذکر کیا جا رہا تھا۔ عرض ہوا کہ شبہ حکمیہ تحریمیہ فقدان نص کے مورد میں اخباریوں کا نظریہ ہے کہ احتیاط واجب ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں اصولیوں کا ماننا ہے کہ یہاں پر براءت ہے۔ اصولیوں کے ادلہ ثلاثہ کو بیان کیا اور ہماری نظر میں وہ ادلہ تام تھے۔ قرآن مجید سے جو استدلال ہوا، روایات سے استدلال ہوا، عقل سے استدلال ہوا، مصنف اس کتاب کی حد تک فرماتے ہیں کہ وہ ادلہ درست ہے۔ آغایون اخباری جو اپنے مدعا کے لیے دلیل لے کر آتے ہیں، مصنف نے ان میں سے دو ادلہ کے بارے میں تو نقد کیا، کہا کہ نہ آیت سے استدلال ان کا درست ہے، نہ روایات سے ان کا استدلال درست ہے۔ تیسرا استدلال کہ جو آج پڑھیں گے وہ اخباریوں کا دلیل عقل ہے۔ دلیل عقل میں آغایون اخباری قاعدہ اشتغال سے تمسک کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قاعدہ اشتغال کے بارے میں ہم لوگ بحث احتیاط میں مفصل بحث کریں گے۔ قاعدہ اشتغال کا جو اجمالی مطلب یہاں پر بیان ہو سکتا ہے میں اس کو بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اخباریوں کے دلیل کی طرف چلتے ہیں۔ قاعدہ اشتغال سے مقصد یہ ہے کہ ایک مورد میں آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کے ذمے ایک تکلیف ہے، آپ کا ذمہ مشغول ہے، آپ کو یقین ہے کہ ایک تکلیف آپ کے گردن پر ہے۔ جب آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ ایک تکلیف مولا کی جانب سے آپ کی گردن پر ہے، تو ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ ضروری ہے کہ آپ اس تکلیف کو بجا لے کر آئیں۔ اگر ایک ہی طریقے سے ایک ہی بار کسی عمل کو انجام دینے سے مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے تکلیف کو انجام دیا تو فبہا، اور اگر ایک ہی بار ایک تکلیف کو انجام دینے سے مجھے یقین نہیں ہوتا تو مجھے تب تک اس عمل کو انجام دینا ہوگا جب تک مجھے یقین ہو جائے۔ مثال، آپ کو یقین ہے کہ زوال روز جمعہ ایک نماز آپ کی گردن پر ہے، یقین ہے آپ کو کہ آپ کا ذمہ مشغول ہے۔ اچھا، لیکن اس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جمعہ ہے یا ظہر ہے، تو اس قاعدہ اشتغال کے مطابق آپ کی عقل کہتی ہے کہ آپ جمعے کو بھی انجام دیں اور ظہر کو بھی پڑھیں، نماز جمعہ بھی پڑھیں اور نماز ظہر پڑھیں، کیونکہ جب آپ کا ذمہ یقینی ہے تو تب تک آپ کو عمل انجام دینا ہوگا جب تک آپ کو یقین ہو جائے کہ میرا ذمہ اب فارغ ہو گیا۔ یہ قاعدہ اشتغال کا فی الحال خلاصہ ہے، تفصیلات انشاءاللہ مباحث احتیاط میں پڑھیں گے۔ اس کو قاعدہ اشتغال کو قاعدہ احتیاط بھی کہتے ہیں، اور عام طور پر علماء کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے: الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی۔ اگر آپ کا ذمہ مشغول ہے یقیناً تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا فراغ بھی یقینی ہو جائے، آپ کو یقین ہو جائے کہ میں تکلیف سے عہدہ بر ہو گیا،
میں نے تکلیف کو انجام دے دیا۔ یہ قاعدہ اشتغال ہے کہ قاعدہ اشتغال وہی علم اجمالی کے مورد میں ہوتا ہے کہ آپ کو علم اجمالی ہوتا ہے اور اس کے اطراف میں کچھ شکوک ہوتے ہیں، تو پھر علم اجمالی کے اطراف میں جب قاعدہ اشتغال کا مورد ہے تو آپ وہاں پر اصل براءت کو جاری نہیں کر سکتے، کہ تفصیلات انشاءاللہ اس کی آئیں گی۔ اس وقت جو ہماری محل بحث ہے اس میں اس طریقے سے انہوں نے قاعدہ اشتغال کو جاری کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین حاصل ہے، علم اجمالی ہے کہ شریعت کے اندر کچھ حرام چیزیں ہیں، اس میں تو کسی کو شک نہیں کہ شریعت کے اندر کچھ محرمات ہیں، تبھی خدا نے متعال فرماتا ہے وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے پیغمبر تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ یعنی اس کا مقصد یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو منہی عنہ ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، ان سے روکا گیا ہے۔ یہ علم اجمالی ہے۔ اب اس علم اجمالی کے پاس جب ہم دلائل شرعیہ کی طرف آتے ہیں تو کتاب اور سنت کچھ محرمات کے بارے میں تو واضح طریقے سے بتاتا ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ جن کے بارے میں واضح طریقے سے پتہ ہے وہاں پر تو مسئلہ روشن ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں واضح طریقے سے شریعت میں دلیل بیان نہیں ہوئی، لیکن ہم لوگ احتمال دیتے ہیں کہ شاید حرام ہو۔ اچھا، جب احتمال دیتے ہیں کہ شاید حرام ہو اور ادھر سے علم اجمالی بھی ہمیں ہے کہ شریعت میں محرمات بھی ہیں، تو اب ان محتمل الحرمت چیزوں کے بارے میں آپ اصل براءت جاری نہیں کر سکتے، کیونکہ بھئی آپ کو یقین تو ہے نا کچھ محرمات ہیں، شاید یہ ان حرام چیزوں میں سے ہو۔ لہذا قاعدہ اشتغال کا تقاضا یہ ہے کہ آپ محتمل الحرمت میں بھی اصل براءت جاری نہیں کر سکتے، وہاں پر بھی آپ کو احتیاط کرنا ہوگا۔ اس کو تو آپ آغایون اصولی قبول کرتے ہیں، لہذا پھر کیوں شبہ تحریمیہ حکمیہ میں آپ براءت کی بات کرتے ہیں؟ یہاں پر تو علم اجمالی ہے اور علم اجمالی تو منجز ہے۔ جب علم اجمالی منجز ہے تو آپ وہاں پر اصل براءت کو جاری نہیں کر سکتے۔ یہ اصولیوں کا قاعدہ اشتغال سے تمسک۔ استاد سبحانی اس کا جواب دیتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اصل کبریٰ کو ہم بھی مانتے ہیں کہ علم اجمالی منجز ہے، علم اجمالی تنجز آور ہے۔ علم اجمالی اگر ہو تو وہاں پر اصل براءت کو جاری نہیں کریں گے، اس کو ہم بھی مانتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں قاعدہ اشتغال کو، اصل کبریٰ کلی کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، یہ قانون ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ علم اجمالی منحل ہو جاتا ہے۔ جب علم اجمالی منحل ہو جائے تو وہاں پر آپ اصل براءت جاری کر سکتے ہیں۔ کیا مقصد؟ اس کا بیان یوں ہے، کبھی کبھار ہمیں کیا ہوتا ہے، علم اجمالی ہوتا ہے ایک چیز کے بارے میں، مثلا مجھے علم ہے کہ یہ جو دو مال میرے سامنے پڑے ہیں، دو کپڑے، دو لباس میرے سامنے پڑے ہیں، ان میں کوئی غصبی ہے، ہو سکتا ہے کہ دونوں غصبی ہوں، ہو سکتا ہے کہ ایک غصبی ہو، لیکن قطعاً ان دونوں لباسوں میں غصبی مال ہے، یہ مجھے علم اجمالی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک غصبی ہو سکتا ہے دونوں غصبی ہوں۔ تو یہاں پر آپ علم اجمالی میں آپ نہیں کر سکتے، یعنی ان لباسوں کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، نہ ایک لباس کو استعمال کر سکتے نہ دوسرے لباس کو استعمال کر سکتے، کیونکہ علم اجمالی جب ہے تو علم اجمالی اشتغال یقینی لے کر آتا ہے۔ یقیناً ان میں غصبی مال ہے اور غصبی مال کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لہذا آپ یہاں پر استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، یہ علم اجمالی منحل ہو جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے، ایک علم تفصیلی اور ایک شک بدوی کی طرف۔ کیسے؟ اس طریقے سے،
مجھے یقین ہے کہ یہ جو دو لباس میرے سامنے پڑے ان میں غصبی مال ہے، ہو سکتا ہے ایک غصبی ہو سکتا ہے دونوں غصبی ہوں۔ بعد میں میرے پاس ایک بینہ قائم ہو جاتا ہے، دو عادل گواہ آ کر بتاتے ہیں آغا یہ لباس غصبی ہے۔ اب مجھے علم تفصیلی ہو گیا کہ یہ لباس غصبی ہے کیونکہ بینہ میرے پاس آیا، بس ایک مال کے غصبی ہونے کا مجھے یقین ہو گیا۔ دوسرا جو اکیلا لباس بچا ہے، اب یہاں پر علم اجمالی نہیں ہے بلکہ اب اس کے بارے میں شک بدوی ہے، ہو سکتا ہے غصبی ہو سکتا ہے غصبی نہ ہو، علم اجمالی ختم ہو گیا۔ جب یہ شک بدوی ہو گیا تو قاعدہ اشتغال کے مورد سے خارج ہو جائے گا۔ جب شک بدوی ہو گیا، ابتدائی شک ہو گیا، تو اب اس کو اصالت البراءت کے ادلہ شامل ہو جائیں گے۔ رفع عن امتی ما لا یعلمون اس کو شامل ہے، قاعدہ کب عقاب بلا بیان اس کو شامل ہو جائے گا۔ بس یہاں پر آپ نے دیکھا پہلے مرحلے میں علم اجمالی تھا، جب علم اجمالی تھا میں دونوں لباسوں میں سے کسی بھی لباس کو استعمال نہیں کر سکتا تھا، لیکن جیسے یہ علم اجمالی منحل ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اس کے دو جز بن گئے، ایک علم تفصیلی اور دوسرا شک بدوی۔ علم تفصیلی ہوا کہ یہ قطعاً غصبی ہے، لہذا اس کو تو استعمال نہیں کر سکتا، بینے نے آ کر مجھے بتایا، میرے پاس حجت آ گئی کہ یہ لباس کیا ہے؟ غصبی ہے، ایک علم تفصیلی آ گیا۔ دوسرا جو طرف ہے اس کے بارے میں اب علم اجمالی نہیں ہے بلکہ شک بدوی ہے۔ جب شک بدوی ہے تو وہاں پر آپ احتیاط جاری نہیں کریں گے بلکہ وہاں پر آپ براءت کا حکم کریں گے۔ تو ہمارا محل بحث جو آغایون اخباری نے بیان کیا ہے وہ اس طریقے سے ہے، پہلی نظر میں علم اجمالی لگتا ہے لیکن بعد میں یہ علم اجمالی منحل ہو جاتا ہے ایک علم تفصیلی اور شک بدوی کی طرح۔ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے درست ہے کہ جب ہم ابتدائی طور پر ابھی ریسرچ اور تحقیق نہیں کرتے، جستجو نہیں کرتے، ہمیں علم اجمالی حاصل ہے کہ شریعت میں محرمات ہیں، لہذا آپ کسی بھی محتمل الحرمت کو، کسی بھی طرف کو آپ انجام نہیں دے سکتے، ہو سکتا ہے حرام ہو، یہ علم اجمالی ہے۔ لیکن بعد میں نے جب تفصیلی طریقے سے شریعت کے دلائل کے اندر جستجو کی، کتاب و سنت کے اندر بڑے غور و فکر کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ میں نے تفحص کیا، مجھے پتہ چلا کہ مثلا یہ 40 حرام چیزیں ہیں، مثلا مثال دے رہا ہوں، 40 حرام چیزوں کے بارے میں واضح طریقے سے کتاب اور سنت میں مجھے بات ملی، لہٰذا ان کے بارے میں تو علم تفصیلی ہو گیا۔ باقی فرض کریں 10 مورد ایسے ہیں جن کے بارے میں حرمت کا شبہہ ہے، جب ان 40 چیزوں کے بارے میں مجھے علم تفصیلی ہو گیا تو اب ان 10 چیزوں کے بارے میں جو محتمل الحرمت ہے ان کے بارے میں اب علم اجمالی نہیں ہے بلکہ یہاں پر شک بدوی ہے اور ابتدائی شک ہے، اور جب شک بدوی ہے علم اجمالی کے بغیر ہے تو یہاں پر آپ ادلہ براءت کو جاری کر سکتے ہیں۔ یہ اخباریوں کا دلیل اور استاد سبحانی کا جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاستدلال بالعقل، تیسری دلیل عقل کے ذریعے سے استدلال ہے کہ عقل کے ذریعے سے استدلال یہ وہی قاعدہ اشتغال سے تمسک ہے۔ نعلم اجمالا قبل مراجعۃ الادلہ، فرماتے ہیں کہ ادلہ کی طرف رجوع کرنے سے پہلے ہم اجمالی طریقے سے جانتے ہیں بوجود محرمات کثیرۃ فی الشریعہ التی یجب الخروج عن عہدتها بمقتضى قولہ سبحانہ، کہ ہمیں اجمالی طور پر علم ہے کہ شریعت میں بہت سارے حرام ہیں، بہت سارے محرمات ہیں، بہت ساری حرام شدہ چیزیں ہیں شریعت کے، التی یجب الخروج عن عہدتها، وہ محرمات کثیرہ کے واجب ہے الخروج عن عہدتها، ان سے عہدہ برا ہونا ضروری ہے، یعنی ان محرمات سے آپ کو بچنا ضروری ہے بمقتضی قولہ سبحانہ، خداوند متعال کے اس قول کے مطابق۔ یہ بمقتضی کو نعلم اجمالا کے متعلق کریں تو اچھا ہے، نعلم اجمالا بمقتضی قولہ سبحانہ، خداوند متعال کے اس قول کی وجہ سے، وما نہاکم عنہ فانتہوا،
جس چیز سے خدا نے تمہیں روکا ہے اس سے رکو۔ یہ علم اجمالی کی دلیل ہے۔ بھئی کیسے آپ کو پتہ چلا کہ قطعاً حرام چیزیں؟ کیونکہ خدا نے قرآن میں لکھا ہے کہ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے پیغمبر تمہیں روکے اسے رک جاؤ، یعنی وہ چیزیں حرام ہیں۔ یہ تو ادلہ سے رجوع کرنے کی پہلی حالت ہے کہ علم اجمالی ہے۔ وَبَعْدَ مُرَاجَعَةِ الْأَدِلَّةِ نَقِفُ عَلَى وُجُودِ مُحَرَّمَاتٍ فِي الشَّرِيعَةِ، فرماتے ہیں کہ بعد میں جب ہم نے دلائل کی طرف رجوع کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ شریعت میں فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں۔ بَيَّنَهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، ان چیزوں کے بارے میں کتاب اور سنت میں بیان آیا ہے۔ وَلَكِن، لیکن، نَحْتَمِلُ وُجُودَ مُحَرَّمَاتٍ أُخْرَى، لیکن یہ بھی تو احتمال ہے کہ کچھ اور چیزیں بھی حرام ہوں، کہ بَيَّنَهَا الشَّارِعُ، جن چیزوں کو شارع نے بیان کیا ہو، وَلَمْ تَصِلْ إِلَيْنَا، اور ہم تک نہ پہنچی ہوں۔ فمقتضى منجزیت العلم الاجمالی، بس علم اجمالی کی منجزیت کا تقاضا یہ ہے، هو الاجتناب عن كل ما نحتمل حرمتہ، ہر وہ چیز جس کی حرمت کا احتمال ہم دیتے ہیں اسے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ یعنی شبہ تحریمیہ حکمیہ میں بھی آپ کو اجتناب کرنا ہوگا۔ اذا لم یکن هناک دلیل علی حلیتہ، جب ان کے حلال ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ اسی علم اجمالی کے تحت ان محتمل الحرمت سے بھی اجتناب کریں گے۔ حتی نعلم بالخروج عن عہدۃ التکلیف القطعی، تاکہ آپ یقینی طریقے سے تکلیف قطعی سے عہدہ بر ہو سکیں، آپ کا عہدہ اور آپ کا ذمہ خالی ہو سکے۔ شأن کل شبہۃ معصورہ، ہر شبہ معصورہ میں اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ مثلا آپ کے پاس 15 گلاس پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ شبہ معصورہ 15 گلاس ہے، ان میں قطعاً 5-10 چیزیں حرام ہیں۔ خوب آپ کو پتہ اگر نہ ہو، 2 چیزوں کے بارے میں پتہ چل جائے، دوسری چیزوں کے بارے میں پتہ نہ چلے تو آپ وہاں پر کیا کریں گے؟ آپ سب سے اجتناب کریں گے، جو بھی محتمل الحرمت ہے اسے آپ کو بچنا ہوگا، تاکہ آپ کا یہ جو یقینی ذمہ ہے وہ فارغ ہو جائے۔ یلاحظ علیہ، اس پر اشکال کیا گیا ہے، ان العلم الاجمالی انما ینجز اذا بقی علی حالہ، اس کو ہم بھی آگاہ تسلیم کرتے ہیں کہ علم اجمالی منجز ہے، لیکن علم اجمالی منجز ہوگا جب اپنی حالت پر باقی رہے، منحل نہ ہو۔ وَأَمَّا إِذَا انْحَلَّ، لیکن جب وہ منحل ہو جائے، تقسیم ہو جائے علم تفصیلی اور شک بدوی کی طرف، فَلَا يَكُونُ مُنَجِّزًا، پھر علم اجمالی منجز نہیں ہوگا۔ وَيَكُونُ الْمَشْكُوكُ مَوْرِدًا لِلْبَرَاءَةِ، پھر اس صورت میں جو مشکوک ہوگا اس میں قطعاً براءت جاری کریں گے، اور علم تفصیلی کا تو حکم معلوم ہو گیا۔ مثلا اذا علم بغصبیت احد المالین ما احتمال غصبیتیہما معا، مثلا آپ کو یقین ہے کہ 2 مالوں میں سے ایک غصبی ہے، لیکن ساتھ میں احتمال یہ بھی ہے کہ شاید دونوں غصبی ہوں، وہی لباس والی مثال جو عرض کی۔ فَإِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى غَصْبِيَّةِ أَحَدِهِمَا الْمُعَيَّنِ، جب بینہ یعنی 2 عادل گواہ قائم ہو جائیں کہ بابا ان میں سے فلاں لباس مثلا غصبی ہے، انحل العلم الاجمالی، یہاں پر علم اجمالی منحل ہو جائے گا، الی علم تفصیلی بالحرمہ، کہ ہمیں تفصیلی علم حاصل ہو گیا حرمت کا کہ یہ لباس مثلا غصبی ہے۔ وَهُوَ مَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى غَصْبِيَّتِهِ، وہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں وہ ہے کہ جس پر بینہ قائم ہو گیا کہ یہ غصبی ہے۔ وَشَكٍ بَدْوِيَّ، یعنی اِلَى عِلْمٍ تَفْصِيلِيٍّ وَشَكٍ بَدْوِيٍّ، علم اجمالی منحل ہوگا علم تفصیلی کی طرف، اور شک بدوی، شک بدوی یعنی ابتدائی شک۔ وَهُوَ الْمَالُ الْآخَرُ، یہ وہ دوسرے والا لباس ہے کہ الَّذِي يُحْتَمَلُ أَيْضًا غَصْبِيَّتُهُ، کہ جس کے بارے میں ابھی تک احتمال ہے کہ شاید غصبی ہو، وہاں پر آپ براءت جاری کریں گے۔ وَمِثْلُهُ الْمَقَامُ، فرماتے ہیں کہ ہمارا مقام بھی اسی طریقے سے، اِذْ فِيهِ علمان، یہاں پر بھی 2 علم ہیں، احدهما العلم الاجمالی بوجود محرمات فی الشریعہ، پہلا وہی علم اجمالی کہ شریعت میں محرمات موجود ہیں، والتی اشیر الیہ فی الآیۃ المتقدمہ، وہ محرمات کے جن کی جانب آیہ کریمہ میں اجمالاً اشارہ ہوا۔ دوسرا علم ثانیہما العلم التفصیلی، دوسرا علم تفصیلی ہے، بمحرمات واردۃ
جو محرمات وارد ہوئے فی الطرق والامارات والاصول المثبتۃ للتکلیف، وہ کیسے بھائی محرمات کا پتہ چلا؟ وہی امارات کے ذریعے سے پتہ چلا، یا دلیل یقینی کے ذریعے سے پتہ چلا، یا وہ اصول کے جو تکلیف کو ثابت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ استصحاب کے بارے میں بات کریں گے کہ استصحاب الحرمہ پہلے بھی حرام تھا، بعد میں شک کر رہا ہوں تو حرمت ثابت ہو جائے گی، یہ اصول مثبتہ میں جو چلا جائے گا۔ علی وجہین، اس طریقے سے کہ لو ازلنا موارد العلم التفصیلی ان موارد العلم الاجمالی، اگر موارد علم تفصیلی کو موارد علم اجمالی سے جدا کیا جائے، لما کان فیہا علم بالمحرمات، جب علم تفصیلی جدا ہو گیا تو اب محرمات کا علم نہیں ہے، نہ تفصیلی ہے نہ اجمالی ہے، بلکہ خالی شک ہے۔ بل تکون الحرمت امرا محتملا، بلکہ حرمت فقط ایک امر احتمالی ہوگا۔ تقع مجرا للبراء، کہ برال یہاں پر براءت جاری ہوگی۔ وعلی ضوء ما ذکرنا، جو ہم نے ذکر کیا اس کی روشنی میں پتہ چلا، فالعلم الاجمالی بالمحرمات المتیقنہ، فرماتے ہیں کہ محرمات متیقنہ کے بارے میں جو علم اجمالی تھا، ینحل الی علم تفصیلی، تقسیم ہوتا ہے علم تفصیلی کی طرف، بمحرمات، ان محرمات کا علم تفصیلی ہے کہ ثبتت بالطرق والامارات، کہ جو محرمات طرق اور امارات سے ثابت ہوا، طرق اور امارات کو عطف تفسیری قرار دو، یا اگر طرق کو عام معنی میں لو تاکہ یقینیات کو بھی شامل ہو جائے، امارات ادلہ اجتہادی ظنیہ کو شامل ہے اور طرق عام ہے، ٹھیک ہے، یا طرق کو فقط ادلہ یقینیہ کے ساتھ آپ مختص کریں۔ علی ای حال ینحل الی علم تفصیلی و الی شک بدوی، اور شک بدوی کی طرف۔ شک بدوی کس کا؟ محتمل الحرمت کا۔ وفی مثل ذالک، جب ایسی کنڈیشن اور حالت ہو گئی تو ینتفی العلم الاجمالی، علم اجمالی منتفی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ فلا یکون مؤثرا، پس وہ مؤثر نہیں ہوگا۔ وتکون البراءۃ ہی الحاکمۃ فی مورد الشبہات، پس شبہات کے مورد میں وہی براءت حاکم ہوگی۔ کہ الحمدللہ یہ پہلا مسئلہ ختم ہوا کہ اگر شبہ حکمیہ ہو اور فقدان نص کی وجہ سے شک ہو تو براءت کو جاری کریں گے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ شبہ حکمیہ تحریمیہ اجمال نص کی وجہ سے ہو، یہاں پر بھی عیناً وہی مباحث آئیں گے، لہذا یہاں پر کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہے، صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ المسألۃ الثانیۃ الشبہۃ الحکمیۃ التحریمیہ لاجمال النص، شبہ حکمیہ ہے، حرمت کے بارے میں شبہ ہے لیکن اجمال نص کی وجہ سے۔ اذا تردد الغناء المحرم، اگر وہ غنا کے جو حرام ہے مردد ہو دو چیزوں کے مابین، بین کون ہی مطلق ترجیح، غنا حرام وہی غنا ہے کہ جو مطلقاً ترجیح رکھتی ہو، جس میں آواز میں اتار چڑھاؤ ہو، آیا یہ حرام ہے یا نہ؟ اب ترجیح المطرب، یا وہ اتار چڑھاؤ کہ جو مطرب ہو، انسان کے اندر حال پیدا کرے، صحیح ہے۔ یہاں پر اگر نص مردد ہے کہ بھئی غنا سے کیا مراد ہے، آیا فقط خالی جو ترجیح رکھے وہ غنا حرام ہے یا نہ ترجیح کے ساتھ اس میں طرب بھی ہو، کیفیت بھی پیدا کرے۔ فیکون الترجیح المطرب قطعی الحرام، یہاں پر وہ غنا کے جو ترجیح مطرب ہے وہ تو یقیناً حرام ہو جائے گی، کیونکہ چاہے مطلق ترجیح والی حرام ہو تو بھی یہ حرام ہے، ترجیح مطرب والی حرام ہو تو بھی یہ حرام ہے، دونوں صورتوں میں قطعاً ترجیح مطرب والی غنا حرام ہے۔ لیکن والترجیح بلا طرب، لیکن اگر فقط آواز کا اتار چڑھاؤ ہے لیکن طرب نہیں ہے، کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، کہ اس طرب اور ترجیح کے بارے میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں۔ والترجیح بلا طرب مشکوک الحکم، اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے حرام ہے یا حرام نہیں ہے، فیکون مجرا للبراء، یہاں پر بھی آپ براءت کو جاری کریں گے۔ ومثلہ النہی المجرد عن القرینہ، اسی طریقے سے ایک ایسی نہیں کہ جو بغیر قرینے کے آئی ہے، اذا قلنا باشتراکہ بین الحرمت والکراہہ، اور دوسری طرف سے ہم قائل ہو جائیں کہ آغا نہیں مشترک ہے حرمت اور کراہت کے مابین،
جامع پر دلالت کرتی ہے، اس کے بھی قائل ہو جائے تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ والحکم فی هذه المسألة حکم ما ذکر فی المسألة الاولى، یہاں پر بھی بات اسی طریقے سے ہوگی کہ جیسے ہم نے پہلے مسئلے میں ذکر کیا ہے، یعنی من البراءۃ عن الحرمہ، حرمت سے براءت جاری کریں گے اور کراہت کو یقینی مانیں گے، کیونکہ کراہت تو قطعی ہے، ناپسند تو ہے، چاہے مکروہ ہونے کی بنا پر یا حرام ہونے کی بنا پر، لیکن حرمت کے بارے میں شک بدوی ہے۔ والادلۃ المذکورۃ من الطرفین جاریۃ فی المقام اشکالا وجوابا، وہی جو مسئلہ اولا میں فقدان نص والی صورت میں ہم نے ذکر کیے، وہی اشکال و جوابات سارے یہاں پر بھی آئیں گے، یعنی مطلب جدید نہیں ہے۔ المسألۃ الثانیہ الشبہۃ الحکمیۃ التحریمیہ، دوسرا ثالثہ مسئلہ، تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ شبہ حکمیہ تحریمیہ لتعارض النصین، دو نصوں میں تعارض ہو رہا ہے۔ مثلا اذا دل دلیل علی الحرمہ و دلیل آخر علی الاباحہ، ایک دلیل حرمت پر دلالت کرتا ہے، دوسرا دلیل اباحہ پر دلالت کرتا ہے۔ ولم یکن لأحدہما مرجح، اگر کسی بھی دلیل کے لیے ترجیح موجود نہیں ہے، کوئی مرجح نہیں ہے، فلا یجب الاحتیاط بالاخذ بجانب الحرمہ، یہاں پر احتیاط واجب نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ احتیاط واجب ہے اور حرمت کے جانب کو اخذ کریں۔ کیوں واجب نہیں ہے؟ لعدم الدلیل علیہ، احتیاط کے وجوب پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ نعم جی آگا، ایک روایت ہے لیکن ضعیف السند ہے۔ ورد الاحتیاط فی روایت، ایک روایت میں احتیاط کی گفتگو ہوئی ہے کہ وردت فی اوالی اللعالی، ابن ابی جمہور ایسائی کی کتاب اوالی اللعالی، اس میں روایت آئی ہے کہ نقلہا عن العلامہ، علامہ سے وہاں پر نقل ہوا ہے، رفعہا الی زرارہ، کہ اس روایت کی نسبت اس روایت میں علامہ نے زرارہ کی طرف دی ہے، بیچ میں ساری سند غائب ہے، اس کو کہتے ہیں مرفوع، ٹھیک ہے۔ ان مولانا ابی جعفر، امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہو قال فی الخبرین المتعارضین، مولا نے خبریں، دو متعارض خبروں کے بارے میں یوں فرمایا، فخذ بما فیہ الحائطہ، اس کو پکڑو کہ جس میں احتیاط ہے، الحائطہ لدینک، تمہارے دین کے لیے جس میں احتیاط ہے اس کو پکڑو، واترک الآخر، اور دوسری کو چھوڑ دو، یعنی حرمت والے جانب کو پکڑ لو، تم اپنے آپ کو بچاؤ، دوسرے طرف کو چھوڑ دو، اباحہ والے کو۔ لیکن والروایت ضعیفۃ السند لا یحتج بہا، لیکن کیا کیا جائے کہ روایت ضعیف السند ہے، اسے استدلال نہیں ہو سکتا۔ المسألۃ الرابعہ الشبہۃ الموضوعیۃ التحریمیہ، شبہ حکمیہ ختم ہو گیا، اب شبہ موضوعیہ کے بارے میں کہ اذا دار الامر بین کون شیء حراما او مباحا، اگر ایک خارجی چیز کے بارے میں امر دائر ہو جائے کہ حرام ہے یا مباح ہے، لأجل الاشتباہ فی بعض الامور الخارجیہ، بعض امور خارجیہ میں اشتباہ ہوا ہے، لہذا آپ کو بھی اشتباہ ہو رہا ہے۔ کما اذا شک فی حرمت شرب ماء او اباحتہ، جس طریقے سے انسان مشکوک ہو، شک ہو جائے کہ یہ جو مشروب میرے سامنے پڑا ہے یہ حرام ہے یا مباح ہے، کیوں؟ للتردد فی انہ خل او خمر، کیونکہ تردد ہے، تردید ہے، شاید سرکہ ہو یا شاید شراب ہو۔ فالظاہر عدم الخلاف، یہاں پر تو اخباری بھی اختلاف نہیں کرتا، ظاہر یہ کہ خلاف نہیں ہے کہ فی ان مقتضی الاصل الاباحہ، اصل یہ ہے کہ وہ چیز مباح ہے، حرمت کے لیے دلیل چاہیے۔ للاخبار الکثیرۃ فی ذلک، یہاں پر بہت زیادہ روایات ہیں، ان کی وجہ سے اصل اباحہ ہے۔ مثل قولہ علیہ السلام کل شیء لک حلال، ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے، حتی تعلم انہ حرام بعینہ فتدع، یہاں تک کہ تجھے عیناً اس چیز کی حرمت کا پتہ چل جائے تاکہ تم اس کو چھوڑ دو، وگرنہ تمہارے لیے حلال ہے۔ وَيُمْكِنُ الْاِسْتِدْلَالُ عَلَى الْبَرَاءَةِ بِالدَّلِيلِ الْعَقْلِي، یہاں پر آپ دلیل عقلی بھی قائم کر سکتے ہیں، کیسے؟ اس طریقے سے کہ وَهُوَ أَنَّ الْاحْتِجَاجَ لَا يَتِمُّ بِالْعِلْمِ بِالْكُبْرَى وَحْدَهُ، فقط کبریٰ کے علم سے تو احتجاج نہیں ہوتا نا، دلیل نہیں ہوتی نا، بھئی کبریٰ کا آپ کو پتہ ہے کہ خمر حرام ہے، لیکن صغریٰ تو یہاں پر معلوم نہیں ہے کہ یہ خمر ہے یا یہ خمر ہے، لہذا حرمت کہاں سے لاؤ گے؟ وَهُوَ أَنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ،
یہ کبرا کلی ہے کہ خمر حرام ہے، شراب حرام ہے، لیکن لا یتم بالعلم بالکبرا وحدہ ما لم ینضم الیہ العلم بالصغرا، جب تک اس کبرا کے ساتھ صغرا کے علم کا ضمیمہ نہیں کریں گے تب تک استدلال نہیں کر سکتے۔ ففی المقام الکبرا محرزۃ، ہمارے مال لباس میں شبہات موضوعیہ میں کبرا تو معلوم ہے کہ شراب حرام ہے، دون الصغرا، لیکن صغرا کا پتہ نہیں ہے یہ ہے یا یہ ہے۔ فلا یحتج بالکبرى المجردہ علی العبد، خالی کبرا کے ساتھ تو آپ عبد پر احتجاج نہیں کر سکتے کہ جب تک صغرا نہ ہو۔ آخری بات شبہ وجوبیہ مقام ثانی، کہ ابھی تک بس ہماری شبہ تحریمیہ کے بارے میں تھی کہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے۔ دوسرا مقام یہ ہے کہ پتہ نہیں واجب ہے یا واجب نہیں ہے، تو یہاں پر بھی اختلاف نہیں ہے، چاروں صورتیں آئیں گی، اخباری اور اصولی سب کہتے ہیں کہ یہاں پر براءت جاری ہوگی۔ اذا شک فی وجوب شیء و عدمہ، ایک شے کے وجوب اور عدم وجوب کے بارے میں اگر شک ہو، ففیہا ایضا مسائل اربعہ، یہاں پر بھی 4 مسئلے۔ پہلا الشبہۃ الحکمیۃ الوجوبیہ، شبہ حکمیہ وجوبیہ لاجل فقدان النص، نص کے نہ ہونے کی وجہ سے، کالدعاء عند رؤیت الہلال، اول رمضان میں دعا واجب ہے یا واجب نہیں، شبہ ہے لیکن نص نہیں ہے۔ اب الاستحلال فی شہر رمضان، آیا ماہ رمضان کا استحلال کرنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، یعنی آیا اول رمضان کے لیے ضروری ہے کہ میں چھت پر چڑھ کر جاؤں اور جا کر چاند کو دیکھوں، استحلال طلب ہلال واجب ہے یا واجب نہیں، واجب نہیں ہے۔ تمہیں یقین ہو جائے، پتہ چل جائے کہ رمضان کا چاند ہو گیا ہے تو پھر روزہ رکھنا واجب ہے، لیکن تم پر استحلال واجب نہیں ہے۔ 2 الشبہۃ الحکمیۃ الوجوبیہ لاجل اجمال النص، وہ شبہ حکمیہ وجوبیہ جو نص کے مجمل ہونے کی وجہ سے، کا اشتراک لفظ الامر بین الوجوب والاستحباب، مثلا مجھے پتہ نہیں ہے کہ امر یہاں پر وجوب کے لیے یا استحباب کے لیے، اور دوسری طرف سے مجھے یہ بھی معلوم ہے، میرا مبنی یہ ہے کہ امر مشترک ہے وجوب اور استحباب میں، یعنی مطلق طلب کے لیے وضع ہوا ہے، وجوب اور استحباب خصوصیت سے اس کے لیے وضع نہیں ہوا، تو خوب امر آیا ہے لیکن مجھے پتہ نہیں وجوب ہے یا استحباب ہے۔ تیسرا الشبہۃ الحکمیۃ الوجوبیہ لاجل تعارض النصین، شبہ حکمیہ وجوبیہ 2 نصوص کے تعارض کی وجہ سے، کما فی الخبرین المتعارضین، کہ انشاءاللہ بحث ہوگا تعارض میں کہ اگر 2 متعارض اخبار آ جائیں کہ احدہما یأمر والآخر یبیح، ایک امر کرتی ہے دوسری مباح قرار دیتی ہے، ولم یکن لأحدہما مرجح، دونوں میں سے کسی ایک کے لیے مرجح بھی نہیں ہے۔ چوتھا مورد الشبہۃ الموضوعیۃ لاجل الاشتباہ فی بعض الامور الخارجیہ، شبہ موضوعیہ ہے کہ بعض امور خارجیہ میں اشتباہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، کما اذا ترددت الفائتہ بین صلاۃ او صلاتین، اگر مجھے پتہ نہیں ہے کہ ایک نماز مجھ سے فوت ہوئی ہے یا 2 نمازیں مجھ سے فوت ہوئی ہے، تو فرماتے ہیں والحکم فی الجمیع البراءۃ، ان چاروں مسئلوں میں شبہ وجوبیہ میں براءت کا حکم ہوگا، وعدم وجوب الاحتیاط، اور احتیاط واجب نہیں ہے اجماعاً، چاہے اخباری ہو یا اصولی ہو، سب کا یہی ماننا ہے۔ الحمدللہ اس طریقے سے ہماری گفتگو اصل براءت کے بارے میں تمام ہوئی۔ بس خلاصہ کلام کیا ہوا؟ خلاصہ کلام اصل براءت میں یہ ہوا کہ اگر اصل تکلیف میں شک ہو تو شبہ حکمیہ تحریمیہ میں اخباری احتیاط کو واجب قرار دیتا ہے، جبکہ اصولی وہاں پر براءت کا قائل ہے۔ باقی شبہ حکمیہ تحریمیہ کے علاوہ، مثلا شبہ موضوعیہ ہو، یعنی شبہ تحریمیہ ہو لیکن موضوعیہ ہو، وہاں پر اخباری بھی براءت کی بات کرتا ہے۔ شبہ حکمیہ وجوبیہ یا شبہ موضوعیہ وجوبیہ، وہاں پر اخباری اور اصولی دونوں براءت کے قائل ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔